ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج۔ ہرگز تمہارا رب یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں دین کا راستہ بتا کے اے کرنا ہے، اے نہیں کرنا، اے نہیں کرنا، اے کرنا ہے، تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ لیکن آج کا علم یہ ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں۔ کافر بھی یہی کہتا ہے، مسلم بھی یہی کہتا ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ، پیسہ نہیں تو کچھ بھی۔ اور میرا اللہ کہتا ہے نہیں، قبر جب ایک دفعہ نافرمان کو ایسے جھٹکا دیتی ہے تو اس جھٹکے کی آواز پوری دنیا میں سنائی گئی، ہم نہیں سن۔ اور جب کوئی ایمان والا آتا ہے، نیک آتا ہے، تو وہ جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ 5 نمازیں ہیں، کیا مشکل ہے؟ سفر میں ہو تو آدھی ہو جاتی۔ رمضان کے روزے ہیں، بیمار کو معاف ہے، مسافر کو معاف ہے، بعد میں رکھ لے۔ زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، حج پیسے والے پر فرض ہے، عام آدمی پر نہیں ہے، وہ بھی اگر بیمار ہے تو اس کو بھی معاف ہے۔ کتنا آسان اللہ نے چارٹ دیا ہے ہمیشہ کی زندگی کو بنانے کے۔ میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، اب 5ویں نہیں دس سکتا، 4 کر لو، دنیا میں بھی موج ہے، آگے بھی موج۔ کیا ہے یا رسول اللہ؟ میرے نبی نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی امید رکھتا ہوں۔ انسان جو ہے 2 کبھی نہیں کرے گا، آپ نے امید لگائی میرا امتی جس دور میں بھی ہے 2 گناہ کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ میرا نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک رزق حلال کمانے میں تھک جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف۔ سبحان اللہ۔ 100 سال کے گناہ ہوں، کتنا ڈھیر لگے، 1000 سال کے گناہ، ایک چھوٹا سا آنسو کا قطرہ دونوں آنکھوں میں آئے جو نیچے بھی نہ گرے، صرف اکھاں نو تر کر دے وے، تو یہ چھوٹے سے 2 قطرے 1000 سال کے گناہوں کو دھو کے رکھ۔ سارا جہان سجدے میں پڑ جائے، اس کی شہنشاہی میں کوئی زیادتی نہیں۔ سارا جہان بتوں کے آگے گر جائے، اس کی شہنشاہی میں کوئی کمی نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جب تو توبہ کرنے آتا ہے نا میرے گھر پر، تو میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہوں۔ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دی۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ جاؤ اور اس کو عزت سے میرے پاس پہنچاؤ۔ ایسا موت سے 1 گھنٹہ پہلے اس نے توبہ کی، پچھلی ہر رات اس کی گناہ میں گزری ہے، اور اس 1 گھنٹے کی توبہ پہ اللہ نے کیا کیا ہے؟ غیب سے پردہ اٹھایا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ 1375 نام ہیں میرے نبی کے صفاتی، 1375، اور اس میں سب سے خوبصورت نام جو آپ کو دیا ہے وہ ایک گوہ نے دیا ہے، گوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ، آپ اتنی گرمی میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سب کا اجر مولی یوسف کی روح کو پہنچائے۔ جب وہ اس کا انتقال ہوا تو میں پاکستان میں نہیں تھا، پاکستان سے باہر تھا، اور میں بہت لیٹ پہنچا ہوں۔ آج میں نے قبر پہ تاریخ پڑھی 2023، تو 25 تک، 20 سے 25 تک، اب 25 شروع ہوا۔ میرے سر میں بہت درد رہتا تھا 24 گھنٹے، تو میں کہیں آ جا نہیں سکتا تھا۔ تو پچھلے کچھ مہینوں سے اللہ نے فضل فرمایا کہ پھر میں
مولوی یوسف کی قبر پر دعا کے لیے آیا۔ یہ میرا بہت اچھا پیارا شاگرد تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے علاقے میں دین کا بہت کام دیا۔ میں جامعہ رشیدیہ میں 1979 میں دورہ حدیث کے لیے رائے سے ہماری جماعت گئی، تو مولوی یوسف پہلے سال میں تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، اور مدرسے میں تبلیغ کا ماحول کوئی نہیں تھا۔ ہماری جماعت رائے سے گئی وہاں، تو میں جیب میں ٹافیاں بھر کے رکھتا تھا، روزانہ ان بچوں کو ٹافیاں کھلاتا، بڑوں کو بھی، تو سب مجھ سے مانوس ہو گئے۔ پھر وہاں تبلیغ کی فضا بنی، اللہ نے بنائی۔ 80-81 میرا سال لگا، یہ بھی فارغ ہو کے متراوالی آ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے، رائے میں آ کے میل ملاقات ہو جاتی تھی۔ مجھے پتا چلا کہ وہ یہاں آ کے تعویذ گنڈے کا کام شروع کر دیا، اس نے عامل بن گیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ساری محنت ضائع چلی گئی۔ یہ ہمارا اعتقاد کمزور ہے اور عاملوں کی چاندی بنی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس۔ کسی پہ جادو دکھا دیتے ہیں، کسی پہ سایہ دکھا دیتے ہیں، کسی پہ اثر دکھا دیتے ہیں، کسی پہ کیا دکھا دیتے ہیں، وہ جائیدادیں بنا لیتے ہیں، ہم ایسے ہی چکر کاٹتے کاٹتے خراب ہوتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بچہ ضائع ہو گیا۔ میں نے اسے کہا تم سال تبلیغ میں لگاؤ۔ وہ کہنے لگا میرے ڈیرے پر آؤ گے مجھے لینے تو میں لگاؤں گا، چلوں گا تیرے ساتھ 1 سال۔ اس کا بیٹا بتا رہا تھا وہ سامنے ڈیرا ہے جہاں میں گیا۔ 1984 یا 85 کی بات ہے، 84 کی میری تشکیل ہوئی ایمن آباد عربوں کے ساتھ۔ تو مجھے پتا چلا کہ متراوالی وہ سڑک یہاں سے جاتی ہے، تو میں نے ایک گاڑی کرائے پر لی اور وہاں سے میں اس کے ڈیرے پر پہنچا۔ رات کے سردیاں تھی سخت، 9 بج رہے تھے، تو میں نے دروازہ اس کا جا کے کھٹکھٹایا، تو یہ مجھے دیکھتے ہی اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میں نے کہا بھئی آج کی رات ہے، آرام سے گھر سو لے، میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے، تم نے کہا تھا تم مجھے لینے آؤ گے تو میں چلوں گا، تو میں تمہیں لینے آ گیا ہوں، اب صبح تیاری کرو۔ تو وہ اس کا ایک رنگ آئے ایک رنگ جائے، پریشان، نہ ہاں کرے نہ کرے۔ اس کو توقع ہی نہیں تھی کہ میں یہ مشقت برداشت کروں گا اور اس کے ڈیرے پر پہنچوں گا۔ تو رات ان کی مسجد تھی جس میں نہ دروازہ نہ کھڑکی، ساری رات سردی میں ٹھٹھرتے رہے، اور کبھی نیند آئے کبھی سردی سے آنکھ کھل جائے۔ تو صبح کی نماز میں اس کے بھائی بھی اور رشتہ دار بھی، تو میں نے کہا بھائی میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں سال کے لیے۔ وہ کہنے کے لیے ابھی تو ہمارے پاس پیسے ہی کوئی نہیں ہے، کیسے بھیجے؟ میں کہا تھوڑے سے دے دو، سفر شروع کر لے گا، بعد میں بھیجتے رہنا۔ کہنے لگے وہ بھی کوئی نہیں۔ میں نے کہا میں واقعی جو عورتیں ہیں نا یہ پیسے جوڑتی ہیں، تو اپنی عورتوں سے پوچھو، انہوں نے ضرور پیسے جوڑے ہوں گے، ان سے 2-3 ہزار لے لو۔ تو تمہارے دادا زندہ تھے اس وقت؟ زندہ تھے، ہاں وہ بھی زندہ تھے۔ وہ بھی سفارش کرنے لگے کہ ابھی چھوڑ دو، ابھی تو اس کی نئی شادی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں تو زور نہیں لگا رہا ہوں، میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا ہے،
اب اس کی مرضی ہے، یہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو اب سارے اس کے بھائی، چچا زاد سارے آ کے میری منتیں کرنے لگ گئے، ابھی چھوڑ دیں، ابھی نہیں جا سکتا۔ میں کہا بھائی میں تو بیٹھا ہوں۔ تو آخر مجھے وہ نا برا بھلا کہنے لگا، آ گیا میرے گھر مجھے پکڑنے کے لیے، اور اپنے آپ کو گالیاں دینے لگا کہ میں نے کیوں ہاں کی تھی تمہارے لیے، کہ تو آئے گا تو میں سال لگاؤں گا، میرا یہ ہو جاتا میں یہ نہ کہتا، یہ ہو جاتا میں یہ نہ کہتا، میں نے کیوں کہہ دیا۔ آخر اللہ نے اس کو ہدایت کا راستہ دکھانا تھا، تیار ہو گیا۔ جب اس کو میں گاڑی میں بٹھانے لگا تو زور زور سے رونے لگا۔ تو اس کے بھائیوں نے اور رشتہ داروں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو ایسے کرے، یعنی 1 سال کے لیے جا رہا ہوں، ایسے ایسے کرے اور رو ہی جائے، ایسے ایسے کرے رو ہی جائے، بولا نہ جائے۔ میں نے بٹھایا گاڑی میں، پھر میرے اوپر چڑھائی کر دی۔ میں نے کوئی سال نہیں لگانا، بس میں چلا لگا کے واپس آ جاؤں۔ میں کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلا لگا، یہ کون سا فرض ہے سال لگانا۔ تو اس کو لے کے رائمنڈ گئے، رائمنڈ سے ہم نے تشکیل بہاول پر ہوئی، وہاں بھی ایک میواتیوں کی بستی تھی رڈا، تو وہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں بیان کر رہا تھا، ایک بوڑھا میواتی بیٹھا تھا۔ تو یوسف تو پہلی دفعہ نکلا تھا، اسے تجربہ ہی نہیں تھا بھئی کس کو کیسے دعوت دینی ہے۔ وہ بوڑھا ضعیف آدمی اسے کہتا بابا جی 4 مہینے لکھاؤ۔ انہیں ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا، میرے منہ میں دانت نہیں، تو کہتا ہے 4 مہینے لکھاؤ، تو کیوں نہیں جاتا؟ میں کہتا بھئی مولوی یوسف تو گیا، پہلی تشکیل میں ہی تھپڑ پڑ گیا۔ پھر وہ عشاء کے بعد پھر میں اس کو لے کے بیٹھا، اللہ نے ہدایت لکھی تھی، اس نے ساتھ لگایا۔ سال کے بعد جو کچھ اللہ نے اس سے کام لیا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس نے کتنی خوبصورت زندگی گزاری۔ یہی زندگی ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ نافرمانی کی زندگی میں ذلت کے سوا کچھ نہیں، اور فرمان برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں۔ تو میرے عزیزو ایک آیت آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج سبحانہ ولیکن اللہ یرید ان یتم نعمتہ علیکم۔ میں جو تمہیں دین دے رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میں تم پر نعمتوں کے دروازے کھول لوں۔ اسلام پہ چلو گے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، ہرگز تمہارا رب یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں دین کا راستہ بتا کے اے کرنا ہے، اے نہیں کرنا، اے نہیں کرنا، اے کرنا، تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ لیجعل علیکم من حرج، کہ تمہیں کوئی پریشانی میں ڈالے، لیکن اللہ یرید لیتم علیکم نعمتہ، تم پر اپنی نعمتوں کی بارش کر دے، لعلکم تشکرون، شاید تم شکر گزار کا۔ لیکن آج کا علم یہ ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں۔ کافر بھی یہی کہتا ہے، مسلم بھی یہی کہتا ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور میرا اللہ کہتا ہے نہیں، دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں کچھ بھی نہیں۔ تو کتنی خوبصورت تسلی ہے۔ پھر ایک اور آئے، یرید اللہ لیخفف عنکم، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں دین دے کر تمہاری زندگی آسان کر دوں۔ کیا بات ہے۔ پھر ایک اور جگہ کہتا ہے
ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میرے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی ہے ہی نہیں۔ بھائی یہ مختصر زندگی ہے، ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور قبر کے پیٹ میں جا کے اینڈ ہو جاتا ہے، اور آگے ایک اور جہان شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے دین کو سیکھو، میں بھی سیکھتا ہوں، آپ بھی سیکھیں، اور اس کی مرضی کو پورا کرتے کرتے مر جائیں، بس ہم کامیاب ہیں۔ اگر وہ ناراض ہو گیا اور پھر ہمیں موت آئی تو ہم سے زیادہ بدقسمت انسان کوئی نہیں ہے۔ قبر جب ایک دفعہ نافرمان کو ایسے جھٹکا دیتی ہے تو اس جھٹکے کی آواز پوری دنیا میں سنائی گئی، ہم نے سنا۔ اور جب کوئی ایمان والا آتا ہے، نیک آتا ہے، تو وہ جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ تو مولانا یوسف جیسی زندگی گزار گیا، یہ اس کی نیکی یہ گواہی دے رہی ہے کہ آپ سب جمع ہیں، اتنی گرمی ہے، میں بھی اتنی تھکاوٹ میں آیا ہوں اپنا قرضہ ادا کرنے کے لیے۔ 5 نمازیں ہیں، کیا مشکل ہے؟ سفر میں ہو تو آدھی ہو جاتی، اور ٹوٹل 17 فرض ہیں۔ جس نماز کا حساب ہونا ہے وہ صرف 17 رکعت ہیں، 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 6، 4 فرض عصر کے، 10، 3 فرض مغرب کے، 13، اور 4 فرض عشاء کے، 17۔ یہ 17 رکعتوں کا حساب ہوگا، باقی اوپر جتنا پڑھو وہ زائد ہے اور اجر ہے، لیکن جو حساب ہوگا سنت چھوڑنے کا حساب نہیں ہوگا، وتر چھوڑنے کا حساب نہیں ہوگا، فرض چھوڑنے کا حساب ہوگا۔ ہاں سنتیں پڑھیں، وتر پڑھے، تہجد پڑھی، اشراق پڑھے، شاشت پڑھی، اوابین پڑھی، یہ سونا ہی سونا ہے، جتنا کرتے جاؤ اتنا کم ہے، اس کی تو کوئی ایک سجدے کی قیمت زمین آسمان نہیں دے سکتے۔ لیکن تمہیں حوصلہ دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ 17 فرض کی پابندی ہو جائے تو نماز کے پرچے میں آپ پاس ہو جائیں۔ 33 نمبر والوں کو فیل تو نہیں کہہ سکتے نا، پاس ہے نا، اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے تو فیل ہو گیا، پاس۔ ایسے نیچے ہوگا تو پھر وہ تانا ملے گا تو فیل ہو گیا، اوپر 100 تک چلے جائے۔ دوسرا رمضان کے روزے ہیں، بیمار کو معاف ہیں، مسافر کو معاف ہیں، بعد میں رکھ لے، قضا دے دے۔ زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، غریب پر نہیں، مڈل کلاس پر کوئی نہیں۔ حج پیسے والے پر فرض ہے، عام آدمی پر نہیں ہے، وہ بھی اگر بیمار ہے تو اس کو بھی معاف ہے۔ کتنا آسان اللہ نے چارٹ دیا ہے ہمیشہ کی زندگی کو بنانے کے لیے، چند دن کی زندگی کے لیے کتنی جان لگا رہے، اور ہمیشہ کی زندگی بن جائے، میں نے کتنا آسان آپ کو بتایا۔ اور بس ایک حدیث پہ عمل کر لے، 10 لاکھ حدیثیں محدثین نے جمع کی ہیں، 10 لاکھ، اس میں سے میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، صرف ایک، ہم سب کامیاب ہو جائیں، پیچھے فرائض پورے ہوں اور آگے 4 باتیں تو موجیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 کام کر لو، اب 5ویں نہیں 10 سے 4 کر لو، دنیا میں بھی موج ہے، آگے بھی موج۔ کیا ہے یا رسول اللہ؟ تصدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بول، اور خاص طور پر جس معاشرے میں جھوٹ بہت زیادہ ہو وہاں سچ بولنے کا اجر وہ جہاد کے برابر ہو جاتا۔ میرا ملک تو سارا جھوٹ کے گٹر میں گرا پڑا ہے، اس میں کوئی سچ بولے گا، معاملات میں، لین دین میں، گفتگو میں، اللہ کے ہاں بہت محبوب ہو۔ دوسرا فرمایا
حفظ امانت، کسی کو دھوکہ نہ دینا، تاجر ہو، دکاندار ہو، دفتر میں ہو، کسی بھی کاروبار میں ہو، کسی معاملے میں ہو، دھوکہ نہیں دینا، دو نمبری نہیں کرنی۔ میرے نبی نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی امید رکھتا ہوں۔ انسان جو ہے دو کبھی نہیں کرے، آپ نے امید لگائی میرا